زور کلام تھا کہ ادائے کلیم تھی، جو بات اس نے کی وہ دلوں میں اتر گئی۔ ایک بار پھر اپنے سیگمنٹ زور کلام کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج بھی تقاریر سننے کو ملیں گی، اور جب تقاریر ہو رہی ہوں تو ہم سب جب سماعت کرتے ہیں تو ایک شخص ہوتے ہیں جو بہت بغور ایک ایک نقطہ، زیر زبر، پیش، ہر چیز بہت غور سے سن رہے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ سنتے رہیں اور جب تک قلم سے فیصلہ لکھیں تب تک ہمارے مقررین کی دھڑکنیں دھک 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 ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے خوش آمدید کہیں محترم عابد علی امنگ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ کے سر ہم بہت مشکور و ممنون، آپ جس طرح یہاں آ کر بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور آپ کی منصفی جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ میں آپ جیسے جج ہونے چاہیے۔ بہت محبت آپ، بہت شکریہ۔ اجازت ہے سر؟ 2 منٹ کا ٹائم ہوگا ہر مقرر کے پاس، 2 منٹ کے 2.5 منٹ کا، 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا اور 2.5 منٹ پہ آخری اور حتمی بزر۔ اور اب ہمیں بتائیں گی نور فاطمہ آج کا ٹاپک اور مقررین کی فہرست۔ تو نور فاطمہ پلیز اوور ٹو یو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اب ہدایت نہیں حساب کا وقت ہے، اور یہ بہت ہی دلچسپ، مجھے تو بڑا دل چاہ رہا ہے کہ بس سننا شروع کریں۔ ہم چلتے ہیں ہمارے ڈیبیٹرز کی جانب۔ ہمارے جو اس کمپٹیشن کے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ان کا تعلق ہے جامعہ کراچی سے، اور ان کا نام ہے محمد فاتر۔ محمد فاتر، آپ تیار ہیں؟ جی بالکل میں تیار ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ 30 جنوری شہر پشاور کی ایک سرد صبح ہے صدر اعلی وقار۔ ایک پولیس اہلکار باپ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد پولیس لائن اپنے دفتر روانہ ہو رہا ہے۔ اپنے دفتر پہنچنے کے بعد وہ روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہے، اور نماز ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے۔ پولیس لائن کی مساجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ پولیس اہلکار دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہ نماز ظہر ادا کرنے مسجد میں داخل ہوتا ہے، وضو بناتا ہے اور 4 رکعت نماز کی نیت کرتا ہے صدر اعلی وقار۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے امام مسجد صدر اعلی وقار جیسے ہی اللہ اکبر کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں تو ویسے ہی اس پولیس لائن کی مسجد میں چھپا بیڑیا نما شخص خود کو اڑا لیتا ہے، اور صدر اعلی وقار مسجد چند ہی لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ نمازیوں کے چیتڑے اڑا دیے جاتے ہیں، نمازیوں کے سینوں میں بال بیرنگ آر پار کر دیے جاتے ہیں صدر اعلی وقار۔ مگر صدر اعلی وقار، وہ باپ جو صبح یہ وعدہ کر کے گیا تھا اپنے بچوں سے کہ وہ واپس لوٹے گا، اس باپ کا جس خاکی جب سب سے لالی پرچم میں لوٹتا ہے تو صدر اعلی وقار اس کے بچے یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اب حساب کا نہیں، کہ اب ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے۔ حساب ان سے کہ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، حساب ان سے کہ جنہوں نے اس شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، حساب ان سے کہ جنہوں نے اس شہر کو بارود کا ڈھیر بنا دیا، حساب ان سے کہ جن کی ذمہ داری تھی امن و امان قائم رکھنا۔ مگر صدر اعلی وقار اس کے بعد منظر بدلتا ہے۔ یہ شہر کراچی ہے، علاقہ ہے کورنگی۔ ایک باپ دفتر سے واپسی پر اپنے بچوں کے لیے پھل لینے رکا ہے، مگر صدر اعلی وقار اتنی ہی دیر میں 2 مسلح افراد شخص آتے ہیں۔ آنے کے بعد صدر اعلی وقار اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جمع پونجی اس کے حوالے کر دے، اور صدر اعلی وقار وہ جمع پونجی جو اس نے مہینے بھر میں پیٹ کاٹ کاٹ کر کمائی تھی صدر اعلی وقار، اس کے بعد صدر اعلی وقار مزاحمت نہ کرنے کے باوجود اس کے سینے میں گولیاں داغ دی جاتی ہیں، اور صدر اعلی وقار سینے میں گولیاں داغنے کے بعد وہ سڑک کنارے شخص پڑا رہتا ہے صدر اعلی وقار، مگر کوئی اس کو اٹھانے نہیں آتا۔ صدر اعلی وقار جب اس شخص کا جس خاکی اس کی بیٹیاں دیکھتی ہیں تو یہ چلا اٹھتی ہیں صدر اعلی وقار کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، اور جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے کہ اب اگر اینٹ اٹھے گی تو پتھر اس کا جواب ہوگا، کہ اب اگر اینٹ اٹھے گی تو پتھر اس کا۔ بہت ہی خوبصورت محمد فاتر، آپ نے اپنے ٹاپک کے اوپر بات کی ہے۔ ہم چلیں گے ہمارے دوسرے ڈیبیٹر کی جانب، جامعۃ المرتضیٰ سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام ہے علی حسن، اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر کیا کہتے ہیں کہ اب ہدایت نہیں حساب کا وقت ہے۔ جی مرتضیٰ، جی علی حسن۔ میں اپنی اس 2.5 منٹ کی تقریر میں 75 سالہ بوڑھی تاریخ سموئے ہوا ہوں صدر اعلی وقار، کہ بکھرے آنچل اور بریدہ لاشیں لیے ایک خواب کو تکمیل دینے والے ہم
وہ سیاہ بخت و سیاہ کار لوگ ہیں صدر علی وقار، جنہوں نے زندگی کی خاطر زندگی کو فراموش کر دیا اور آفت سماویہ سے لے کر فتن ارضیہ تک ہر ایک تذلیل و تضحیک کے مستحق ٹھہرے کہ قائد اعظم کی خراب ایمبولنس سے لے کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی تک اور 1953 کی تحریک ختم نبوت تک ہر ایک خونی منظر مجسموں کی مانند خاموش کھڑے ہم ایسے اندھے لوگوں سے حساب مانگتا ہے کہ ابھی وقت حساب ہے قومی غیرت و حمیت کا، جو سیاچن کے برف زاروں میں پھیلی برف کی اجلی چادر پر بارود کے سیاہ دھبوں کی صورت سرد ہو گئی۔ ابھی وقت حساب ہے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے خواب کا، جو ایوان اقتدار پر قابض آمروں کی کرسیوں تلے دفن ہو گیا۔ ابھی وقت حساب ہے تعلیمی ترقی کے خواب کا، جو اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لٹریری فیسٹیول کی رنگینیوں میں کہیں کھو گیا۔ ابھی وقت حساب ہے مذہب کی آزادی کے خواب کا، جو سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے معاہد کے ساتھ آتش کی نظر ہو گیا۔ ابھی وقت حساب ہے آزاد صحافت کے خواب کا، جو آزادی اظہار رائے کے صحافیوں کے تڑپتے لاشوں کی صورت چکنا چور ہو گیا۔ ابھی وقت حساب ہے عدلیہ کے ترازو انصاف کا، جس پر بے ضمیر منصف کفن ڈال چکے ہیں۔ سو کوئی مظلوم ماں کتاب مبین ہاتھ میں لے کر فریاد کرتی رہے، ان بے ضمیروں کا اس سے کیا لینا۔ سو اب اے مصلحت پسند لوگوں، اٹھو اور توڑو غرور ظلمت، اٹھو اور اپنے جذبوں سے بغاوتوں کو تراشو اور انقلاب کے شعلوں کو جنم دو کہ سیاہ پوش یتیموں کی ہچکیوں کے بھنور عذاب شب سے فقط اذن خواب مانگتے ہیں۔ ضعیف ماؤں کے آنسو ہر ایک موڑ پہ آج امیر شہر سے اپنا حساب مانگتے ہیں، امیر شہر سے اپنا حساب مانگتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت خوب علی حسن بھائی، بہت خوب، زبردست، بہت اچھی تقریر کی آپ نے، اور ماشاءاللہ سنتے رہیں گے، دیگر مقررین کو بھی سنیں گے۔ اس وقت تک عابد علی امنگ بھائی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں فن خطابت ماضی سے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، اس دور میں زیادہ بہتری آئی ہے یا ہمارے دور میں فن خطابت میں زیادہ بہتری تھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے مشکل وقت جو ہے وہ پہلے کا تھا، کیونکہ آپ کے پاس ذرائع اور وسائل نہیں تھے، بالکل، تو آپ کو لائبریری میں کئی کتب پڑھ کر آپ کو اپنی تیاری کرنی پڑتی۔ بالکل، بے شک۔ آج آپ کے پاس گوگل بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، لوگ بھی ہیں۔ استاد کے پاس، بہت سارے لوگوں کے پاس تو جانے کا ذریعہ نہیں ہوتا تھا، اور آج آپ کے پاس پوری دنیا سے ذرائع موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں سہولتیں آج زیادہ ہیں، اور انہی سہولتوں کی وجہ سے میرے خیال میں ہمارے بچے جو ہیں وہ آج ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کے بالکل الفاظ درست ہیں کہ ان کے پاس بھلے وسائل زیادہ ہیں، تو وسائل کے ساتھ ساتھ ان کے پاس صلاحیت اور قابلیت بھی زیادہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو نور جی، نور، اب ہم آپ کی طرف چلتے ہیں دوبارہ اگلے مقرر کو، بالکل مقابلے کو دوبارہ سے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں یونیورسٹی کالج آف ڈیرہ مراد جمالی، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے، نعمان جہانگیر۔ نعمان، آپ تیار ہیں؟ جی۔ موضوع ہے آپ کا اب ہدایت نہیں حساب کا وقت ہے، بسم اللہ۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ میں بید نہیں کرتی، تب تک دل کی جبی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ صدر علی وقار۔ لفظ ہدایت سے مراد انسان کی غلطی کو غلط ثابت کر کے غلط انسان کو صحیح راہ دکھانا۔ صدر علی وقار نعمان، آپ کا وقت چل رہا ہے، آپ دوبارہ سے سٹارٹ کر لیجئے۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ میں بید نہیں کرتی، تب تک دل کی جبی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ صدر علی وقار۔ لفظ ہدایت سے مراد غلط کو غلط ثابت کر کے غلط کو صحیح کی تلقین کرنا۔ سماج انسانوں سے بنتا ہے، لیکن صدر علی وقار
سماجی ہدایات انسان بناتی ہیں، اور یہی سماجی ہدایات غلط کو غلط، سچ کو جھوٹ سے الگ کرتی ہیں۔ یہی ہدایات سماجی صحیح کو غلط پر ترجیح دیتے ہیں۔ مگر صدر علی وقار، اگر یہی سماجی ہدایات ظلم اور جہالت کی بھینٹ چڑھ جائیں تو کیسا سچ، تو کیسا ضمیر، تو کیسا جھوٹ، تو کیسا نفس۔ صدر علی وقار آئیں، میں آپ کو اس ملک پاکستان کے کچھ المیے بتاتا ہوں۔ ایک المیہ یہ کہ جب سیلاب کے دوران سانگڑ میں معصوم بچی کو زیادتی کا سامنا بنایا جاتا ہے، مگر صدر علی وقار کوئی اس کو بچانے والا نہ تھا، کوئی اس کو سزا دینے والا نہ تھا۔ ٹائم اب۔ نعمان جہانگیر، آپ کا بہت اچھا کم بیک تھا۔ ہمارے ساتھ جو اس کمپٹیشن کی آخری مقررہ ہیں زارا ظہیر، ان کا نام ہے، ضیاء الدین یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے۔ زارا ظہیر، آپ تیار ہیں؟ آپ کا موضوع ہے اب ہدایت نہیں حساب کا وقت ہے، بسم اللہ۔ عجیب غفلت کی نیند سو رہے ہیں لوگ، عجیب غفلت کی نیند سو رہے ہیں لوگ، کل وہی تو کاٹیں گے جو آج بو رہے ہیں لوگ۔ میری زمین نے مانگا ہے پھر لہو کا خراج، کیوں ہر ظلم و ستم یہاں پر سہ رہے ہیں لوگ، کیوں ہر ظلم و ستم یہاں پر سہ رہے ہیں لوگ۔ میرے سامنے 2023 کی جدید دور میں پاک سر زمین پر بھوک سے بلکتے ہوئے لوگوں کی بدحالی کا وہ منظر ہے صدر علی وقار، کہ جہاں ایک طرف جہالت، غربت، مہنگائی اور بدترین معاشی نظام کا عالم ہے تو دوسری طرف اسلامی مملکت کے نام پر آئی ایم ایف سے سود پر قرضہ لینے والے حکمران ہیں۔ ایک طرف پی ایس ایل کے نام پر سینکڑوں کھلاڑیوں کو 350 ملین دیے جاتے ہیں تو دوسری طرف انٹرٹینمنٹ کے نام پر میرے نوجوانوں کو چوکے اور چھکے کی طبلے کی دھار پر نچایا جاتا ہے۔ لاپرواہی اور ظلم کے ایسے عالم میں جب کوئی اہل وطن خدا کے دربار میں دامن پھیلا کر حکمرانوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر بن بہائی بیٹی کے بوڑھے باپ کے کپکپاتے لبوں سے یہ صدا نکلتی ہے کہ اب ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے، ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے۔ صدر علی وقار، جب ابراہ نے اللہ کے گھر کو ڈھانے کی ناکام کوشش کی تو پرندوں کا جھنڈ اسے یہ بتاتا ہے کہ اب ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے، ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے۔ صدر علی وقار، ہدایت بھی فقط اسی کو ملتی ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تو اسے ہدایت نہیں حساب لیا گیا۔ نمرود کے بڑھتے ظلم و ستم تو فرعون کی بڑھتی جسارتوں پر اس سے حساب لیا گیا۔ اٹھو غفلت کی نیند سے اور تھام لو ہدایت کی راہ، اٹھو غفلت کی نیند سے اور تھام لو ہدایت کی راہ، کیونکہ اب ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے، ہدایت کا نہیں حساب کا وقت ہے۔ بہت شکریہ، اور چاروں مقررین آ جائیں یہاں۔ اور اب عابد علی ونگ صاحب کے قلم نے حرکت کرنی ہے اور شروع اس کر حرکت دی میں ہے، کتنی برکت اور ہونی دیکھتے ہے ہیں یہ کہ پتہ چلے گا۔ کون ہم آپ کو بتاتے چلیں نور فاطمہ، ہم اپنے دیکھنے والوں کو، کہ آج ان 4 مقررین میں سے 2 خوش نصیب ہوں گے جو اگلے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور باقی 2 کے ساتھ ہمارے کچھ تحائف جو آج ہیں، کلاسیٹ ٹیشو پیپر ہیں اور ایک اور شربت گل چینی ہے، ان کے تحائف جائیں گے اور ہماری ڈھیر ساری دعائیں جائیں گی۔ بیٹا گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے، اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جب زمانہ طالب علمی میں ہم جب تقریریں کیا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ جتنے آج بھی سینئر مقرر ہیں وہ اسی طرح۔ عابد علی ونگ صاحب نے ریزلٹ میرے خیال سے نتائج کی طرف چلتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ
کون دو لوگ آگے جا رہے ہیں اور کون دو لوگ آگے نہیں جا سکتے؟ کیا خامیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز کو یوں کہہ لیں کہ کون کیسے بہتر تھا، یہیں سے تو ہماری پرابلم ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس کی خامی تھی۔ میرا بیٹا آپ لوگ، میرا خیال تھا کہ اس موضوع پر اور بہت اچھا مواد تیار کیا جا سکتا تھا، اور مختلف چیزیں جو ہمارے سامنے آئیں، جیسے میرا بیٹا مطلب آپ بچوں میں سے ایک بچے نے یہ بات کہی کہ جی ابلیس کا حساب لیا گیا۔ حساب تو ہوگا بیٹا، ابھی تو حساب کا وقت ہے، حساب لیا کہاں گیا؟ ابھی تو اسے NOC دے کر بھیجا گیا ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے کہ جب تک تو جا سکتا ہے کر، حساب کا تو وقت آئے گا۔ تو پھر وہ جب ابلیس کا حساب لیا گیا تو وہ ایک دلیل جو ہے وہ نامکمل رہ جاتی ہے۔ دوسری بات بیٹا، جب ڈیکلیمیشن میں آتے ہیں، میں نے محسوس کیا بچوں میں سے کہ بیٹا اسپیچ اور ڈیکلیمیشن کی جو بنیادی فرق ہے نا وہ ہے منظر نگاری کا۔ تو چاروں بچوں میں ایک آدھ بچہ ہمیں نظر آتا ہے جس کی منظر نگاری کا ابتدائیہ بہت اچھا رہا یا اس کو شامل کیا گیا، لیکن باقی بچوں نے اس کو میرے خیال میں شاید وقت کی کمی کی وجہ سے اس کا حصہ نہیں بنایا۔ اس کو لازمی شامل کیجئے۔ اچھا، میں اور ریزلٹس پہ جاؤں گا، صرف میں اتنا کہوں گا میرا بیٹا، جب بلاسٹ ہوا نا تو بال بیرنگ پیوست ہو گئے، کر نہیں دیے گئے۔ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ بال بیرنگ پیوست کر دیے گئے، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی عمل کرنے والا ہے۔ جب ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ جملوں کی ترتیب، الفاظ کی ترتیب بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا موقف بہتر طور پر پہنچا سکیں۔ جہانگیر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، تمام بچوں کے لیے ہے، خدا کے واسطے یہ جب آپ لوگ اپنا ابتدائیہ بناتے ہیں نا تو مشکل الفاظ سے بناتے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ کا جب ابتدائیہ ہوتا ہے نا اور آپ اس کو پیش کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر آپ بھولتے ہیں۔ جتنا ابتدائیہ سادہ الفاظ میں ہوگا اور بہت سمپل ورڈز کے اندر سادہ جملوں کے ساتھ آپ اپنا موقف دیتے ہیں، اتنی جلدی آپ اپنے دلائل پر پہنچتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آنے والے بچوں کو اس پر کام کرنا چاہیے۔ پہلی پوزیشن بہت کلیئر ہے، ماشاءاللہ جنہوں نے کوالیفائی کیا۔ علی حسن، آپ میں بہت زیادہ انرجی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ تو پہلا راؤنڈ تھا، آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، آپ کو مزید بہتر تیاری کی ضرورت پڑے گی، لیکن بہت اچھا بولے ماشاءاللہ، کوالیفائی کیا آپ نے فرسٹ پوزیشن کے ساتھ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے، مبارک ماشاءاللہ۔ اور سیکنڈ پوزیشن کے لیے ہمارے پاس فاتر اور زارا، آپ دونوں کے درمیان میں ہمارے پاس چوائس تھی کہ کوئی ایک شخص جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ زارا، اور جب فاتر نے ابتدائی اپنا حصہ دیا تھا تو میرا خیال تھا کہ آنے والے بچوں میں سے کوئی کوالیفائی کرے گا، لیکن یہ کہ فاتر اور زارا آپ لوگوں میں 1 مارک کا فرق ہے۔ زارا آپ کے 15 مارکس ہیں اور فاتر آپ کے 16 مارکس ہیں۔ یو آر لکی کہ یہ دونوں بچے جو ہیں وہ اس لیول پر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکے، اس لیے آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہو۔ ادروائز میرا بیٹا جس طرح کی آپ کی تیاری تھی اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ آپ سیکنڈ راؤنڈ تک جاؤ، بٹ بیسٹ آف لک فار دا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ العزیز۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت مبارک علی حسن اور محمد فاتر، آپ دونوں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں نیکسٹ راؤنڈ میں، اور نعمان جہانگیر، زارا ظہیر، آپ کے ساتھ ہماری طرف سے نیک خواہشات اور شربت گل چینی کی طرف سے یہ شربت کی بوتل ہے اور کلاسیہ کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے۔ آپ آئیے اور اپنا یہ گفٹ ہیمپر وصول کیجئے۔ آئیے بیٹا، آ جائیں، نور فاطمہ سے لیجئے۔ جی میں اٹھنا ہی پڑے گا مجھے۔ بالکل، اور آپ لوگوں کو جیسے عابد علی منگ صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ ہم نے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے اور بہتر پرفارمنس دینی ہے، بہتر طریقے سے آپ لوگ اپنی ڈیکلیمیشن، اسپیچ یا ڈیبیٹ جو بھی ہے اس کو تیار کیجئے گا جس طرح سے انسٹرکشنز مل رہی ہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ ہم جیسے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں ہمارا مقابلہ اور زیادہ ٹف ہوتا رہتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا جو پچھلے راؤنڈ میں ونر سے جو آگے گئے ہیں یقیناً وہ بھی آگے جا رہے ہیں، تو ان کی کوئی پرفارمنس تھی۔ آپ لوگ جب ان کے ساتھ جا کر مقابلہ کریں گے تو آپ لوگوں کو اتنا ہی ٹف ٹائم دینا ہوگا،
بہت مبارکباد ہے، اور آپ کے ساتھ نیخا اشاد زارا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بیٹر آف لک. جی تھینک یو. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ، میں چاہوں گی کہ کوئی ایک لائن میں اور کوئی ان لوگوں کو انسٹرکشنز دیں تاکہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. گڈ لک. بچے آئندہ آنے والے بچے جو ہیں وہ اور اچھی تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اب تو آپ کا وقت ہے، آپ اختتامیہ کی طرف چلیے. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے ایک بریک پر، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.